नाजरीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मैक इन्फो टीवी। नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप वीडियो स्किप किए बिना लाजमी सुने, क्योंकि अगर ये पार्ट आपने स्किप कर दिया तो आप वीडियो की स्ट्रेटजी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 एमसीक्यूज सॉल्विंग स्ट्रेटजीज के बारे में जिनको समझकर आप अपना कोई भी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर इजीली सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट हो या फिर पीएमएस का टेस्ट हो, आईएसएसबी से लेकर एनटीएस, पीटीएस, एमडीकेट या फिर कोई भी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हो। इस वीडियो की स्ट्रेटजी समझकर आप उसे सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। नाजरीन, ट्रिक नंबर 4 को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको वो तभी समझ आएगी जब आप पहली 3 ट्रिक्स अच्छी तरह समझ जाएंगे, क्योंकि ये पांचों स्ट्रेटजीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक भी स्ट्रेटजी आपने मिस कर दी तो आपको बाकी की वीडियो की भी पूरी तरह समझ नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर हर एक स्ट्रेटजी को समझें, ताकि फ्यूचर में आप अपना कोई भी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर हार्ड कॉपी बेस्ड, इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन, सबसे जो पहली स्ट्रेटजी है हमारी, वो है डोंट फॉलो द सीक्वेंस। नाज़रीन, कभी भी आप एमसीक्यूज बेस्ड पेपर को एक सीक्वेंस में सॉल्व करने की कोशिश मत किया करें। मिसाल के तौर पर कुछ लोग पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं और सीक्वेंस से चलने की कोशिश करते हैं, जैसे 1 2 3 या फिर 100 99 98। ये गलत तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का, क्योंकि इस तरह आप अटक जाएंगे और पेपर आधा भी नहीं किया होगा कि पेपर का टाइम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर पेपर्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो स्टार्ट के 10 क्वेश्चंस और लास्ट के 10 क्वेश्चंस बहुत ही डिफ़िकल्ट डालते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर, मुझे तो हमेशा स्टार्ट के एमसीक्यूज ईजी लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो या तो फिर आप लायक हैं, और या फिर लकीली आपके सामने आज तक वही क्वेश्चन आए हैं जिनके आंसर आपको पता थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको वो आंसर आते थे तो वो सबके लिए इजी हों। स्टार्ट के और लास्ट के 10 क्वेश्चंस हमेशा ही डिफ़िकल्ट डाले जाते हैं। इसकी वजह ये होती है, नाजरीन, के हर एक इदारा यही चाहता है कि वो हमेशा बेस्ट और स्मार्ट लोगों की सिलेक्शन करे। अब जो नालायक और डल स्टूडेंट होगा वो सीक्वेंस से पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेगा और पहले ही क्वेश्चंस में अटक कर रह जाएगा, जबकि जो स्मार्ट कैंडिडेट्स होंगे वो पूरा पेपर देखते जाएंगे और जिन क्वेश्चंस का आंसर उन्हें आता होगा उसे सॉल्व करते जाएंगे और बाकियों को स्किप करते जाएंगे। इस तरह वो टाइम वेस्ट किए बगैर 50% पेपर को इजीली सॉल्व कर चुके होंगे और उनके पास अब भी काफ़ी टाइम रिमेनिंग होगा बाकी का पेपर सॉल्व करने के लिए। ट्रिक नंबर 2 है हमारे पास, नाजरीन, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा अपने पेपर को आप 3 पार्ट्स में अटेम्प्ट करें। पार्ट नंबर वन को आप 30% टाइम दें। इस पार्ट में आप सिर्फ वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें जिनके आंसर आपको पता है और आप जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 को, नाज़रीन, आपने 50% टाइम देना है। इस पार्ट में आपने वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं जिनके आंसर आपको लगता है कि आप इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए। तो इसमें मतलब लेंदी है, ये टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। वो एमसीक्यूज जो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, इस पार्ट में आपने वो अटेम्प्ट करना है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका इस तरीके से इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर आपने लास्ट में पार्ट नंबर 3 को 20% टाइम देना है। अब इस पार्ट में आपने वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है जिनके आंसर आपको नहीं पता, लेकिन ना पता होने के बावजूद हम करेक्ट आंसर चूज कैसे करेंगे वो आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें आप जिसे हम आसान अल्फाज में तुक्का कहते हैं, तुक्के लगाने, लेकिन कैलकुलेटेड तुक्के लगाने। अब टाइम डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है, नाजरीन, वो आपको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ।
مثال کے طور پہ آپ کا پیپر 2 گھنٹے کا ہے جو 120 منٹ بنتے ہیں، تو پارٹ نمبر 1 کے لیے آپ نے 36 منٹس کنزیوم کرنے ہیں، پارٹ نمبر 2 کے لیے 60 منٹس کنزیوم کرنا ہے، اور پارٹ نمبر 3 کے لیے 24 منٹس کنزیوم کرنا ہے۔ اگر آپ ڈسپلن سے اسی اسٹریٹجی سے اپنا پیپر سالو کریں گے تو ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنا پورا پیپر سالو کر چکے ہوں۔ چلتے ہیں ٹرک نمبر 3 کی طرف۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں۔ ایلیمینیشن آف رانگ آپشنز، رانگ آپشنز کو ایلیمینیٹ کرنا۔ اس اسٹریٹجی میں ناظرین ہم لوگ اپنے 4 آپشنز میں سے جو ہمارے رانگ آنسر ہوتے ہیں اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے کریکٹ آنسر کی پروبیبلٹی بڑھ جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ایک کوشچن ہے جس کے ہمارے پاس 4 آپشن ہے، جس کا آنسر اے ہے شیپ، آپشن بی ہے کیٹ، آپشن سی ہے بل، اور آپشن ڈی ہے پیرٹ، تو اب اس میں سے جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ویلیو ہے اس کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے۔ اب ڈفرینٹ ویلیو ہمارے پاس کون سی ناظرین؟ شیپ، کیٹ اور بل، یہ سارے زمین پہ چلنے والے جانور ہیں، اور پیرٹ جو ہے وہ اڑنے والا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ہوا ان چاروں آپشن میں سے وہ ہے پیرٹ، وہ ہمارا رانگ آنسر ہے۔ اس کو ہم ختم کر دیں گے، ہمارے پاس 3 آنسر بچ جائیں گے، تو کریکٹ آنسر چوز کرنے کی پروبیبلٹی ہماری بڑھ جائے گی۔ ایگزامپل نمبر 2 سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پھر سے یہی۔ اس میں ہمارے پاس آپشن اے ہے 10، آپشن بی ہے 100، آپشن سی ہے 15 اور آپشن ڈی ہے 20۔ تو اس میں جو ہمارے پاس لیسٹ سملر ہے یعنی کہ ڈفرینٹ ویلیو ہے وہ ہے 100۔ تو اس طریقے سے ہمارے جو کریکٹ آنسر چوز کرنے کی پروبیبلٹی ہوگی وہ بڑھ جائے گی۔ ناظرین، بات اوقات ہمارے پاس آپشن میں ایم سی کیوز کے آپشن میں آتا ہے آل آف دا ابو۔ جب کبھی ایم سی کیوز میں آل آف دا ابو کا آپشن آ جائے تو اس میں 90% یہی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کریکٹ آنسر ہے۔ 10% میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آنسر ہو، لیکن 90% آج تک کی ریسرچ کے مطابق یہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ 90% آل آف دا ابو ہی کریکٹ آنسر ہوتا ہے، تو اس کو ہم چوز کر لیتے ہیں۔ چلتے ہیں اسٹریٹجی نمبر 4 کی جانب۔ وہ ہے موسٹ پروبیبل آپشن۔ اب ناظرین، یہ اسٹریٹجی آپ نے ان پیپرز میں اٹیمپٹ کرنی ہے جس میں نیگیٹو مارکنگ نہ ہو۔ اس کو ہم تکا لگانا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تکا کوئی ایسا تکا نہیں ہوگا جسے ہم بنا سوچے سمجھے آج تک لگاتے آ رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کا بہت ہی کیلکولیٹڈ تکا ہوگا جس کے غلط ہونے کے چانسز صرف 10% ہوں گے اور کریکٹ ہونے کے چانسز 90% ہوں گے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی ایم سی کیوز میں کریکٹ آنسر کی پروبیبلٹی آپشن بی یا آپشن سی ہوتی ہے، کیونکہ بہت ہی کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایگزامینر آپشن اے یا ڈی میں کریکٹ آنسر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ ایگزامینر کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کینڈیڈیٹ کو آپشن اے میں ہی رائٹ آنسر دکھ جائے اور اسے محنت کرنی ہی نہ پڑے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ایگزامینر آپشن اے کو اس طرح سے ڈیزائن کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپشن اے از دا کریکٹ آنسر، کیونکہ وہ کریکٹ آنسر کے بہت ہی کلوز ہوتا ہے۔ ایگزامینر صرف اور صرف آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ آپ کو لگے کہ اس کا تو آپشن اے ہی کریکٹ آنسر ہے اور وہیں پہ آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے۔ ناظرین، ہمیشہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کریکٹ آنسر کی پروبیبلٹی آپشن بی یا سی ہی ہوتی ہے۔ بہت کم کیسز میں آپشن اے اور آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہوتے ہیں، زیادہ تر آپشن بی یا سی ہی کریکٹ ہوتے ہیں آج تک کی ریسرچ سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیشہ جب آپ تکے لگانے پہ جائیں تو آپشن بی یا سی میں سے ہی کوئی نہ کوئی چوز کریں۔ اب آپشن بی یا سی میں سے کریکٹ آپ کون سا آنسر ہو سکتا ہے، تو وہ آپ نے آج تک جتنی بھی اسٹڈی کی ہوئی ہے اس کا بینیفٹ آپ کو یہاں پہ ہونے والا ہے کہ آپ کو آٹومیٹیکلی آپ کا برین کلک کرتا ہے کہ اس کا آنسر تو یا بی ہے یا سی ہے۔ اگر آپشن بی اور سی کو دیکھیں گے تو آپ کا برین آپ کو خود بتائے گا کہ بی کے کریکٹ ہونے کے چانسز 70% ہے اور سی کے 30% ہیں، یا سی کے 70 ہیں اور بی کے 30 ہے۔
یہ برین آپ کو آٹومیٹیکلی آپ کو بتا دیتا ہے، کیونکہ آج تک آپ نے جتنی بھی اسٹڈی کی ہے وہ یہاں پہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی. آپ کا برین آپ کو خود کلک کرے گا، کہیں نہ کہیں آپ نے وہ چیز پڑھی ہوتی ہے، لازمی پڑھی ہوتی. لیکن اگر پھر بھی کنفیوژن ہو، دونوں 50-50 ہوں، 50-50 آپ کو لگے کہ 50% بی بھی ہو سکتا ہے، 50% سی بھی ہو سکتا ہے، جو کہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ ایسا آپ کے ساتھ ہو، تو بی اور سی میں سے ہمیشہ آج تک کی ریسرچ کے مطابق جو ہم نے کی ہے وہ ہے کہ آپشن بی ہمیشہ کریکٹ آنسر ہوتا ہے، بی اور سی کے کمپیریزن میں. اگر آپ کو بی اور سی دونوں 50-50% لگیں تو ہمیشہ آپ آپشن بی کو چوز کریں، تو آپ کا وہ آنسر کریکٹ ہوگا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنا پیپر پاس کر لیں گے. چلتے ہیں اپنے لاسٹ اسٹریٹجی کی جانب. اب ناظرین یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ہے پریکٹس، ہارڈ ورک. ناظرین ایک بار پھر سے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے. آپ کی ایگزام کی ڈیٹ جب اناؤنس ہو جائے تو آپ اسی دن سے پریکٹس کرنا اسٹارٹ کر دیں. دن میں 3 گھنٹے لازمی آپ بکس پڑھیں، آن لائن اسٹڈی کریں، آن لائن جو ایم سی کیو سالو کرنے کی ویب سائٹ ہیں آپ اس کو سالو کرتے جائیں، پریکٹس کرتے جائیں، پریکٹس کرتے جائیں. جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی اتنے ہی آپ کے برین کو انفارمیشن ملتی جائے گی. اور ایسا نہیں ہے ناظرین کہ آپ کے برین کو انفارمیشن ملتی جائے اور وہ آج آپ نے پڑھائی کی اور کل وہ برین سے اڑ گئی. نہیں، آپ اسے بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کے برین میں وہ انفارمیشن ساری اسٹور ہوتی رہتی ہے، اور جب آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کا برین آپ کو خود اس کا آنسر بتا دیتا ہے، آپ کے سامنے وہ چیز لے آتا ہے. تو جب آپ کی پریکٹس ہوگی، آپ نے بہت زیادہ پڑھا ہوگا، آپ نے اپنے برین کو بہت ساری انفارمیشن پہنچائی ہوگی، تو وہ اس میں سٹور ہوئی ہوگی، اور جب پیپر آپ کے سامنے ہوگا تو بے شک آپ کو لگے گا کہ یہ آنسر تو آپ کو نہیں پتا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ وہ پڑھ چکے ہوں گے اور آپ کا برین آپ کو ایک دم سے کلک کر دے گا کہ اس کا کریکٹ آنسر یہ ہے. تو جتنا ہو سکے آپ پریکٹس کرتے جائیں. جیسی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا سارا دن پڑھیں، لیکن 3 سے 4 گھنٹے آپ لازمی اسٹڈی کریں، چاہے وہ آپ بکس پڑھیں، آپ آن لائن کوئی اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں اپنے ٹاپک کے حوالے سے، جو کہ آپ کے لیے پیپر کے دن بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوگی. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں. ناظرین جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کی اور جاب سیکرز کی ہیلپ کر سکوں. کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.